یہاں کا اختیار، ہنالک الولایۃ للہ الحق، کل ولایت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، یقیناً وہی بہتر ہے انعام دینے والا اور وہی بہتر ہے نتیجے کے اعتبار سے، عاقبت کے اعتبار سے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان کے لیے ذرا بیان کیجئے ایک مثال دنیا کی زندگی کے لیے۔ کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے پانی کہ ہم نے اتارا آسمان سے، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، اس کے ساتھ رل مل کر زمین کا جو سبزہ ہے وہ نکل آیا۔ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اب یہ ایک لمبی بات ہے جسے مختصر کیا گیا کہ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ سبزہ جو ہے وہ زرد پڑ جاتا ہے، پھر دھوپ کے اندر سوکھ کر پیلا ہو گیا، پھر چورا چورا ہو گیا، پھر وہ چٹیل زمین کی زمین رہ گئی۔ تو زندگی کا یوں سمجھیے کہ جیسے فصل لے لیجئے، کھیت کے اندر آپ نے بیج ڈالے ہیں، ہل چلایا ہے، پانی دیا ہے، اب فصل ہے، لہرا رہی ہے، ہریاول ہے، بڑا دل خوش کن منظر ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اسی فصل کے اوپر جو زردی آ جاتی ہے، پھر وہ پک گئی ہے، اس کے بعد وہ کٹ جاتی ہے، کٹنے کے بعد پھر وہی منظر وہی ہے، وہی ویران منظر ہے، اور کہیں کہیں جو ہے وہ جو بھی توڑی کے تن کے کچھ پڑے ہوئے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ جو سائیکل ہے، یہ پلانٹ لائف کی سائیکل ہے، 3 مہینے کی ہے، 4 کی ہے، 6 کی ہے، 7 کی ہے، یہی ہے نا۔ لیکن یہی سائیکل ایک بڑے پیمانے پر انسانی زندگی کی ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوا، اس وقت جو ہے بڑی خوشیاں منائی گئیں، پھر وہ بڑا جوان ہوا، قوی ہوا، طاقت والا ہوا، پھر اس کے اوپر ادھیڑ ابھر آ گئی، بال میں سفیدی آ گئی، چہرے پر جو ہے وہ جھریاں پڑنی شروع ہوئیں، اس کے بعد پھر اس پر موت وارد ہوئی، پھر اسے قبر میں اتار دیا گیا، وہ مٹی سے تھا اور مٹی میں جا کر مل گیا۔ ایک ہی سپین ایک چل رہا ہے، سائیکل چل رہا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا سائیکل ہے، اور یہ جو نباتاتی زندگی کا سائیکل ہے، فرق اس میں کچھ نہیں ہے۔ اوپر سے پانی آیا اور زمین کا سبزہ نکل آیا، اوپر سے روح آئی ہے اور ہمارے یہ اجساد اس زمین سے نکلے ہوئے ہیں، ان دونوں نے مل کر ہمیں اس حیات دنیاوی کی ایک شکل دے دی ہے۔ روح اوپر سے آئی ہے، زمینی شے نہیں ہے۔ بولے روح من امر ربی، اور یہ کہ زمینی طور پر جو بھی کچھ ہے، جو نظام ہے یہاں کا، اس میں یہ ہمارا جسم بنتا ہے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں، اور پھر یہ روح کے ساتھ مل کر اس دنیا کی زندگی کے اندر ایک جو ہے ایک وقفہ امتحان جو ہے اس کو بسر کر رہا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کیجئے، کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے کہ پانی جو ہم نے اتارا آسمان سے، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، تو پھر اس کے ساتھ سبزہ جو ہے زمین کا رل مل کر نکل آیا، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، پھر وہ ہو گیا چورا چورا، تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، کہ جنہیں ہوائیں لیے اڑتی پھر رہی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر شے پر قادر ہے۔ اس کے لیے جیسے یہ سائیکل چل رہا ہے تمہارا نباتاتی، ایسے ہی حیواناتی ہے، ایسا ہی تمہارا انسانی زندگی کا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ زینت کا لفظ 3 مرتبہ اس صورت میں آیا ہے، اور یہ اس کا عمود ہے، میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، پھر آیا ترید و زینت الحیات الدنیا۔ اے نبی دیکھیے کہیں لوگوں کو گمان نہ ہو کہ محمد بھی دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش ہی پر ریجھے ہوئے ہیں، معاذ اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں فرمایا یہ دنیا کی زندگی جو تمہاری ہے، اس میں اولاد اور مال یہ تمہارے لیے زیبائش ہے، آرائش ہے، لیکن کتنی دیر کی؟ صرف اس زندگی کا معاملہ ہے، اسی کے لیے یہ ساز و سامان ہے جو برت لوگے، یہ رشتے جو ہیں یہ بھی یہاں ہی کے لیے ہیں۔ آخر میں تو ظاہر بات ہے کہ پھر جو ہے تمہیں اکیلے جا کر پیش ہونا اللہ کی عدالت میں، نہ کوئی باپ تمہارا ساتھ دے گا، نہ کوئی بیوی ساتھ دے گی، نہ کوئی بیٹا ساتھ دے گا۔ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، اگلی سورہ جو ہے سورہ مریم، اس کے اندر یہ بات آ رہی ہے، اکیلے جو ہے پھر وہ اپنا پورا محاسبہ جو ہے اس کو فیس کرنا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں۔ نیکی کوئی کمائی ہے اس 30 سال میں، 40 سال میں، 50 سال میں، تو ان کے لیے بقا ہے، مال کے لیے کوئی بقا نہیں ہے۔ الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب و خیر عملا، وہ یقیناً بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے بھی، اور توقع اور امید کے اعتبار سے۔ امید اگر کوئی لگانی ہے تو یہ مال اسباب سے نہ لگاؤ، امید اگر لگانی ہے تو اولاد سے نہ لگاؤ، امید لگانی ہے تو کوئی نیکی اگر ہے اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب کی توقع ہے تو تمہارے لیے سہارا جو ہے اصل بننا چاہیے وہ۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اب یہ قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے،
اور جس دن کے ہم چلائیں گے پہاڑوں کو وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے کہ زمین بالکل ننگی ہو گئی ہے، کوئی اونچائی نہیں رہی، کوئی نیچائی نہیں رہی، کوئی اونچ نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں، کچھ نہیں، سیدھی چٹیل پہاڑ چل جائیں گے تو آئی بات ہے کہ یہ اونچائیاں ختم ہو جائیں گی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، وَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان میں سے ایک کو نہیں چھوڑیں گے، کوئی بھی نسل انسانی کا جو حضرت آدم سے لے کر اور قیامت کے آخری ساعت تک جو لوگ بھی پیدا ہوں گے سب کے سب موجود ہوں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، وہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے صفیں باندھے ہوئے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہ پہلے بھی مضمون آ چکا ہے، آ گئے ہونا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ۔ پہلی مرتبہ کب؟ عالم ارواح میں، وہ اکٹھے تھے سب کے سب۔ بعد میں جو دنیا میں پیدائش ہماری ہوئی ہے یہ تخلیق ہے دوسری مرتبہ، یہ زمینی تخلیق کے ساتھ روح کو جوڑ کر جو ہے یہ ہمارا در حقیقت یہ تخلیق ثانی ہے۔ تخلیق اول جو ہے وہ تو ہماری ارواح کی شکل میں ہوئی، اور وہی شکل میں تھی کہ آدم سے لے کر اگر کل دنیا کی زندگی 15,000 برس ہو، فرض کیجئے آدم کے بعد سے لے کر قیامت تک، تو 15,000 برس تک جتنے انسان نسل آدم میں پیدا ہوئے بیک وقت وہ موجود تھے اس وقت بھی، اور بیک وقت موجود ہوں گے قیامت کے میدان میں بھی۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، آ گئے ہو ہمارے پاس، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی بار۔ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، اس وقت ہم نے تم سے ایک قول و قرار لیا تھا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، لیکن اس دنیا کی زندگی میں تمہیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ تمہارے لیے ہم کوئی وقت، وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے، یعنی ملاقات نہیں ہوگی، تم بھول گئے تھے اس ملاقات کو، جی چرا رہے تھے ہم سے ملنے سے۔ الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہم سے ملاقات کے امیدوار ہی نہیں ہے، اس خیال ہی کو ذہنوں سے دور رکھتے تھے کہ کبھی اللہ کے حضور میں حاضری ہے۔ ووضع الکتاب، اور اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا۔ وضع، اب وہ اعمال نامہ کیا ہوگا؟ کون سا جائنٹ قسم کا کوئی کمپیوٹر ہوگا؟ ہر فرد نوع بشر آدم کی ہر نسل کا اس میں پورا کارنامہ زندگی محفوظ ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے جیسے کمپیوٹر کے اوپر ایک بٹن دبتا ہے اور وہ سب آ گیا، اور ایک بٹن دبے گا اس کا پورا جو چھپ کر بھی آ گیا۔ ایک ایک فرد کی پوری زندگی کا ریکارڈ موجود ہے۔ جیسا کہ میں نے کئی بار عرض کیا، ان چیزوں کا ماننا اب جتنا آسان ہو گیا ہے، آج سے 100 برس پہلے ماننا اتنا آسان نہیں تھا۔ کس قدر گہرے ایمان بالغیب کی ضرورت تھی۔ آج تو یہ چیزیں ہمارے حساب کتاب میں آ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بٹن کی طرح کا تو ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے کہ آپ سے ملنے کے لیے کوئی آیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں، اور اس کا جو بٹن ہے جو کوڈ کا آپ بٹن سمجھ رہے وہ ٹیپ ریکارڈر ہے، وہ آپ کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ جو صورتحال یہ ہو چکی ہے، ذرا لگائیے کہیں پر اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی ساری گفتگو سن لیجیے آپ۔ تو یہ ساری ریکارڈنگ کے ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے، اعمال نامے میں ہر شے موجود ہے۔ ووضع الکتاب، اور وہ لا کر اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، کہیں سے وہ کمپیوٹر شاید کس جگہ پر ہے اور وہاں سے وہ انسٹال جو ہے وہاں سے لا کر میدان حشر میں ٹکایا جائے گا۔ ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ، تم دیکھو گے اب مجرموں کو ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے کہ اس میں کیا کچھ ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہوں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری شامت، ما لہذا الکتاب، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے تو کسی چھوٹی سی چھوٹی بات کو نہیں چھوڑا، نہ کسی بڑی بات کو چھوڑا، الا احصاها، مگر یہ کہ اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اس نے تو مائنیوٹس ڈیٹیلز کو بھی اومٹ نہیں کیا ہے۔ کیسا یہ اعمال نامہ، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، ما عملوا، اور وہ پائیں گے جو بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا اسے موجود۔ ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں۔ اب دیکھیے یہاں 6 رکوع ختم ہوئے، 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور 7ویں رکوع کی پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہی تھی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، بالکل ٹھیک درمیان میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی 12 رکوع اس کے ہیں، 12 رکوع اس کے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی 111 آیات ہیں، سورہ کہف کی 110 آیت ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ نہایت حسین، متوازن، ہر اعتبار سے بہت ہی خوبصورت جوڑا ہے۔ اس کی نسبت زوجیت جو ہے اس سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کی بہت نمایاں ہے۔ میری ایک کتاب ہے، وہ اس میں آخری جو ہے اسی پر بحث ہے، قرآن حکیم کی صورتوں کا اجمالی تجزیہ، جس میں کہ اس کی نسبت زوجیت کو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ، اگرچہ بڑی اختصار ہے لیکن جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جو یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ جھکو آدم کے سامنے، سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا لیکن نہیں کیا ابلیس نے۔ کان من الجن، اب یہاں وہ حقیقت کھول دی گئی جو بقیہ 6 جگہوں پر نہیں ہے، وہ جنات میں سے تھا۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، فا یہاں پر اب علت کو ظاہر کر رہا ہے۔ فرشتہ کبھی بھی اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتا، فرشتہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا۔ یفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ ما امرهم، تو یہ جو نافرمانی اس نے کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، جنات میں سے تھا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربه، تو اس نے وہ نگل بھاگا اپنے رب کے حکم سے، یہ نافرمانی کی اپنے رب کے فرمان کی۔ افتتخذونه وذریته اولیاء من دونی، تو سوچو اے اولاد آدم، کیا تم اس کو اپنا ولی بناتے ہو اور اس کی نسل کو، اس کی اولاد کو، اس کے چیلوں چاٹوں کو، اس کے ایجنٹوں کو، ان سے دوستیاں گاٹتے ہو، من دونی، مجھے چھوڑ کر۔ میں تمہارا خیر خواہ، میں نے تمہارے سامنے سارے فرشتوں کو جھکوا دیا، میں نے تمہیں خلافت عرضی عطا فرمائی، تم میری کریشن کا ماسٹر پیس، کلائمیکس، اور تم بدبختو، تم نے مجھے چھوڑ کر دوست بنایا اس شیطان لعین کو اور اس کے ایجنٹوں کو اور اس کی اولاد کو، چاہے وہ اس کے ایجنٹ جو ہیں وہ اس کے صلب سے ہیں، اس کی اولاد سے ہیں، اور یا یہ کہ انسانوں میں سے ہیں۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم اسے اور اس کے اولیاء اور اس کی نسل کے لوگوں کو، اس کی اولاد کو ولی بنا رہے ہو مجھے چھوڑ کر، وہم لکم عدو، جبکہ فی الواقع وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بئس للظالمین بدلا، کتنا برا بدل ہے کہ جو ان ظالموں نے اپنے لیے اختیار کیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر ان کی رفاقت، اللہ کی دوستی چھوڑ کر اس شیطان لعین کی دوستی۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، میں نے تو ان جنات کو نہ تو انہیں شہید بنایا تھا آسمان اور زمین کی تخلیق کا، اور نہ ان کے اپنی تخلیق کا۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں ایسے بہکانے والوں کو اپنا مددگار نہیں بنایا کرتا، یہ جو تم نے ان کو میرے برابر بنا دیا، اس کو مجھے چھوڑ کر انہیں ولی بنا لیا، ان کی دوستی کر رہے ہو، تو آسمان کی اور زمین کی تخلیق میں بلکہ خود ان کی تخلیق میں وہ کوئی اس کے شاہد نہیں ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن کہ اللہ کہے گا کہ پکارو ذرا میرے ان شرکاء کو جن کا تمہیں زعم ہو گیا تھا، تمہیں گمان تھا کہ وہ میرے شریک ہیں، فَدَعُوهُمْ، تو وہ پکاریں گے ان کو، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ان کے درمیان ہم ہلاکت والی گھاٹی حائل کر دیں گے، خلیج حائل کر دیں گے، کہ وہ جو شرکاء چاہے اولیاء اللہ ہی ہوں اور چاہے وہ انبیاء ہوں اور چاہے فرشتے ہوں، لیکن وہ کہ خلیج حائل ہوگی ہلاکت کی، وہ ان کی مدد کے لیے یا ان کی بات سن کر ان کے سفارش کرنے کے لیے نہیں آ سکیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرمین جو ہیں، ظالم، گناہ گار، کافر، وہ دیکھیں گے آگ کو کہ اب یہ ہے جس میں ہمیں جھونکا جانا ہے، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب وہ اس میں ڈال دیے جائیں گے، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ نہیں پائیں گے اس سے کہیں بھی بھاگنے کی کوئی جگہ، اس سے انحراف کی کوئی راستہ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، یہ آیت جو کہ تو سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیت نمبر 89 ہے، وہاں یہاں یہ آیت 54 ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ وہاں ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي الْقُرْآنِ، وہاں ذرا الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، ہم نے اس قرآن میں کل مثالیں پیدا کر جو بیان کر دی ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، لیکن یہ کہ وہاں ہے فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ کفران نعمت ہی پر اڑے رہتے ہیں۔ یہاں فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان جو ہے تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہے جھگڑالو۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، یہ الفاظ بھی جو کہ تو سورہ بنی اسرائیل میں بھی آئے تھے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، آیت نمبر 94 ہے یہ وہاں۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور نہیں روکا لوگوں نے کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی کہ وہ استغفار کرتے اپنے رب سے، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، وہاں آیا ہے إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، کہ ان کو ایمان سے روکنے والی ان کا یہ خیال تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں فرمایا الا ان تاتیہم سنت الاولین، ان کو جو روکا گیا ہے وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی، یہ جو رک گئے ہیں جب ہدایت ان کے پاس آ گئی کہ ایمان نہیں لا رہے اور استغفار نہیں کر رہے، الا ان تاتیہم سنت الاولین، مگر یہ کہ ان پر آ کر رہے گی اب وہی جو پہلوں کا جو انجام ہوا تھا وہی ان کے اوپر بھی مسلط ہوگا، او یاتیہم العذاب قبلا، یا یہ کہ عذاب ان کے سامنے آ جائے گا۔
وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین. یہاں پہ جمع کے صیغے میں آ رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں واحد کے صیغے میں آیا تھا آخری رکوع میں، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر. یہاں جمع کے صیغے میں وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ویجادل الذین کفروا بالباطل، اور یہ کافر جو ہیں یہ جھگڑتے ہیں کفر اور بالباطل، جھوٹ کے لیے، جھوٹ کی طرف سے، لیدحضوا بہ الحق، تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو بچلا دیں، حق کو ٹلا دیں، حق کو شکست دے دیں. یہ جھگڑ رہے ہیں، دلیل بازی کر رہے ہیں، مناظرے کر رہے ہیں، کٹ حجتیاں کر رہے ہیں. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیات کو اور جو انہیں انذار کیا گیا، خبردار کیا گیا، اس کو ہنسی مذاق اور ٹھٹھا بنا لیا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، یاد دہانی کرائی جائے. فَأَعْرَضَ عَنْهَا، پھر بھی وہ اعراض کرے ان آیات الہیہ سے. وَنَسِیَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول جائے کہ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے، کیا کرتوت ہے جو بھیجے ہوئے ہیں. اگر تو ایمان لے آتا، ان آیات سے استفادہ کرتا، اپنے پر پچھتاتا، توبہ کرتا، اس دنیا ہی میں اپنے سابقہ گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی لے کر جاتا. لیکن یہ کہ یہاں تو صورت یہ ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اسے تذکیر کی گئی، نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیات سے. فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اس نے اعراض کیا. وَنَسِیَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھولے رہا وہ کہ کیا کچھ اس نے آگے بھیجا ہوا ہے، کیا جھانٹ جکار جو ہے اس نے عاقبت کے لیے تیار کیا ہوا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، یہ مضمون بھی آ چکا ہے سورہ بنی اسرائیل میں. حجابا مستورا، اور ہم نے ان کے دلوں کے اوپر جو ہے پردے ڈال دیے ہیں. انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ لیفقہوہ، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں کہ اسے سمجھ نہ پائیں. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ہم نے ثقل پیدا کر دیا، بوجھ پیدا کر دیا کہ یہ سن نہیں سکتے. وان تدعوہم الی الہدی، اور اگر آپ پکاریں گے انہیں ہدایت کی طرف دعوت دیں گے، فلن یہتدوا اذا ابدا، تو یہ کبھی بھی ہدایت پانے والے نہیں ہیں. یعنی اب ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے. اب اللہ تعالیٰ کا وہ جو قانون ہے ہدایت و ضلالت کا، اس کی جو آخری دفعہ ہے وہ ان کے اوپر لگ چکی ہے، ان کے اوپر اپلائی ہو چکی ہے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب جو ہے بہت بخشنے والا ہے، بہت رحمت والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر وہ جو کچھ بھی ان کی کمائیاں ہیں، جو کرتوت ہیں، ان کے اوپر فوراً مواخذہ کر لیتا تو بہت جلدی ان کو عذاب جو ہے بھیج دیتا. اس سے پہلے آ چکا ہے، پھر زمین کے اوپر تو کوئی ایک انسان بھی باقی نہ رہتا اگر فوری طور پر انسان کو جو ہے سزا دے دی جائے. لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت جلدی دے دیتا ان کو عذاب. بل لَهُم مَوْعِدٌ، نہیں، ان کے لیے ایک وقت ہے، وعدے کا وقت ہے جو معین ہے. لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْعِلًا، وہ اس سے کہیں سرکنے کی جگہ نہیں پائیں گے. جب وہ اجل آ جائے گی، جب وہ موعد آ جائے گا، جو وعدے کا وقت آ جائے گا، پھر جیسے پہلے ہم پڑھ چکے لا يستقدمون ولا يستاخرون، نہ اب آگے جا سکیں گے نہ پیچھے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ وہ بستیاں ہیں جن کا کہ ذکر ہم قرآن مجید میں بار بار کر چکے ہیں. یا احقاف کے اندر جو لوگ آباد تھے، اور یہ جو حجر میں لوگ تھے، اصحاب الایکا تھے، وہ عمورہ اور صدوم کی بستیاں تھیں. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، ہم نے ان کے رہنے والوں کو ہلاک کیا جبکہ انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، شرک کی اور کفر کی روش اختیار کی. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ان کی بھی ہلاکت اور بربادی کے لیے ہم نے ایک وعدے کا وقت معین کر دیا تھا. اس وقت معین سے پہلے عذاب ان پر بھی نہیں آ سکتا تھا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اب یہ دو رکوع ہیں کہ جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک سفر کا ذکر ہے. روایات میں جو بات معلوم ہوتی ہے، اور وہ اس قرآن مجید کے بیان کے ساتھ وہ چیز مطابقت رکھتی ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا، اور وہ بندہ جو ہے بہت صاحب علم ہے، کچھ عرصہ اس کے پاس رہو. ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ابتدائی دور ہو نبوت کا. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معلوم ہے روایات سے 3 برس تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا بندوبست کیا ہے، ایک فرشتہ جو ہے مستقل جو ہے آپ کے ساتھ رہا ہے. اسی طریقے سے شاید اللہ تعالیٰ نے کسی یا تو فرشتے کو، جسے ہم خضر کہہ دیتے ہیں، یہ بھی کوئی یقین کے ساتھ معلوم نہیں کہ وہ خضر علیہ السلام، قرآن میں ان کا نام نہیں ہے، یہ بھی رائے ہے کہ وہ فرشتے ہیں،
یہ بھی رائے ہے کہ وہ انسانوں میں سے کوئی انسان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی عمر دے دی ہے، جیسے جن کو دے رکھی ہے ایک ابلیس کو، تو انسانوں میں سے ایک اچھے اپنے نیک اور اپنے پسندیدہ اور برگزیدہ انسان کو بھی اس نے بہت بڑی عمر دے رکھی ہے، وہ حضرت خضر ہے۔ واللہ عالم، اس کے بارے میں کوئی تفصیل ہم نہیں جان سکتے، لیکن یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں کسی جگہ پر ان کو یہ خیال آ گیا کہ شاید اس وقت روئے ارضی پر سب سے زیادہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، لیکن اس کے لیے پھر ذرا تعدیباً اور تربیتاً اور تعلیماً اب انہیں کہا گیا کہ فلاں ہمارا بندہ فلاں جگہ جاؤ، تمہاری ملاقات ہوگی، کچھ دیر اس کے پاس رہو اور دیکھو کہ وہ اس سے کیا حکمت تم سیکھ سکتے ہو۔ اب اس کے لیے حضرت موسیٰ نکلے ہیں اپنے نوجوان ساتھی خادم کے ساتھ، یوشع ابن نون ان کو ساتھ لے کر۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے جن کا نام یوشع ابن نون ہے کہ میں نہیں باز آؤں گا یہاں تک کہ چلتا رہوں اور پہنچ جاؤں مجمع البحرین تک، جہاں پر کہ دونوں دریا مل جاتے ہیں، او امضیہ حقبا، یا پھر میں چلتا رہوں گا چاہے وہ مجھے سینکڑوں برس گزر جائیں، میں چلتا رہوں گا۔ بتایا گیا تھا مجمع البحرین پر وہ ملے گا اور خاص نشانی اس کی بتا دی گئی تھی کہ ہمارا وہ بندہ وہاں ملے گا تمہیں۔ اب مجمع البحرین پر بھی اختلاف ہے، ایک کا تو خیال یہ ہے، وہ جو نقشہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ جو ریڈ سی ہے، اس کی جو دو کھاڑیاں ہو جاتی ہیں، تو ان کا جو مقام اتصال ہے گویا کہ وہاں بھیجا گیا کہ یہاں پر، لیکن صحیح رائے زیادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دریائے نیل آتا ہے مصر میں، تو یہ سوڈان سے آتا ہے، تو دو دریا مل کر یہ دریا بنتے ہیں، النیل ازرق اور النیل الابیض، ایک سفید رنگ کا پانی ہے اور ایک بھی نیلے رنگ کا پانی ہے۔ یہ نقشہ ہمیں بھی اٹک پر نظر آتا ہے، دریائے سندھ جو تربیلا سے نکل کر پانی آتا ہے وہ نیلے رنگ کا ہے، اور جو دریائے کابل کا پانی آ رہا ہوتا ہے مغرب سے تو اس کا وہ پانی گدلا ہے، اور کافی دور تک پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ دریائے کابل کا پانی چل رہا ہے گدلے رنگ کا، اور یہ صاف صاف پانی جو ہے دریائے سندھ کا چل رہا ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ وہاں پر ہے، نیل جو ہے نیلا نیل اور سفید نیل، النیل الازرق اور النیل الابیض، وہاں پر پہنچے ہیں کہیں، یہ یوں سمجھیے خرطوم کے آس پاس، کہ میں اب چلتا جاؤں گا۔ فلما بلغا مجمع بینہما، جب یہ پہنچ گئے اس دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر، نسیا حوتہما، یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک جو مچھلی ہے تل کر اس کو ساتھ لے لینا تاکہ تمہارے وہ غذا کا کام بھی دے گی، اور اسی کو نشانی بنانا تھا اللہ نے بتانے کے لیے کہ کس جگہ پر وہ اس شخص سے ملاقات ہوگی۔ جب وہ پہنچے ان دونوں کی مجمع کے مقام پر، نسیا حوتہما، دونوں بھول گئے اپنی اس مچھلی کو، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر، حالانکہ بھنی ہوئی تھی تلی ہوئی تھی، وہ زندہ ہو کر اور اس نے وہ سرنگ سی بنا کر اور سمندر میں چلی گئی۔ فلما جاوزا، اب یہ نقشہ جو ہے یہ ان کے جو ساتھی تھے یوشع ابن نون، انہوں نے دیکھا ہے اپنی نگاہ سے کہ یہ معاملہ ہوا ہے، لیکن یہ کہ اس کا تذکرہ کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھول گئے۔ فلما جاوزا، جب وہ وہاں سے آگے نکل گئے، قال لفتاه آتنا غداءنا، انہوں نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے کہا، خادم سے، کہ بھائی ہمارا وہ کھانا لے آؤ، ناشتہ لے آؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اب ہمیں اس سفر سے کوئی تکان طاری ہو گئی ہے، ایگزاسشن ہو رہی ہے۔ اور یہاں یہ نقطہ بیان کیا ہے مفسرین نے کہ چونکہ اس اصل مقام سے آگے نکل آئے تھے اس لیے اب تکان ہوئی ہے، ورنہ جو مقام تک پہنچنا تھا وہاں تک انہیں تکان کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ قال ارأيت إذ أوينا إلى الصخرة، اس نوجوان نے یہ کہا خادم نے کہ آپ دیکھیے جب ہم اس چٹان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے سستانے کے لیے، فإني نسيت الحوت، تو میں اس مچھلی پر نگاہ رکھنا بھول گیا، اس کی حفاظت کرنا بھول گیا، وما انسانی إلا الشيطان أن أذكره، اور شیطان نے مجھے بلائے رکھا کہ میں آپ سے ذکر بھی نہیں کر سکا۔ واتخذ سبيله في البحر، وہ تو زندہ ہو کر اور اس نے اپنا راستہ بنایا اور سمندر میں اتر گئی یا دریا میں اتر گئی۔ عجبا، بہت عجیب یہ واقعہ تھا جو پیش آیا تھا۔ قال ذالک ما كنا نبغي، اب حضرت موسیٰ نے کہا اسی کے تو ہم تلاش میں تھے، یہی تو نشانی بتائی گئی تھی کہ یہاں پر، اب چلو واپس وہیں۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، تو وہ اب لوٹے اپنے نقوش پا کو دیکھتے ہوئے، چونکہ وہیں پہنچنا ہے اب جہاں پر کہ وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر اور دریا میں اتر گئی تھی۔ فوجد عبدا من عبادنا، اب جو وہاں پہنچے تو پایا ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو، آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اسے رحمت عطا کی تھی خاص اپنے پاس سے، وعلمناہ من لدنا علما، اور اسے علم سکھایا تھا خاص اپنے پاس سے۔ یہ علم لدنی ایک اصطلاح ہے جو یہیں سے لفظ اخذ کیا گیا ہے۔ ایک علم وہ ہے جو ہم سیکھتے ہیں، جو بھی پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں، تفسیر پڑھی ہے، عربی پڑھی ہے، نحو پڑھی ہے، فقہ پڑھی ہے، یہ علم حاصل ہو رہا ہے، یا جیوگرافی پڑھی ہے، تاریخ پڑھی ہے۔
ایک وہ علم ہے جو اللہ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے بغیر کسی مادی طور پر دنیاوی اعتبار سے کسی تحصیل علم کی مشقت سے گزرے ہوئے، اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ لدن کہتے ہیں نزدیک، لدن اللہ، لدنی ہم نے اپنے پاس سے، اپنے خاص خزانہ فضل سے، خاص خزانہ فیض سے اسے علم عطا کیا تھا۔ ہم نے اسے رحمت بھی دی تھی، آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ قال لہ موسیٰ، ان سے کہا موسیٰ نے، حل اتبعک، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرصہ آپ کے ساتھ رہوں، علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، لیکن اس لیے اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے بھی سکھائیں کچھ جو آپ کو علم دیا گیا ہے اور جو بڑی سعادت مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ آپ کو اللہ نے بڑا عقل، بڑی سمجھ بوجھ اور بڑی حکمت عطا کی ہے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور کیسے صبر کرو گے اس چیز پر کہ جس کا کہ علم تمہارے پاس نہیں ہے، جس کا تم نے احاطہ نہیں کیا ہے، تمہیں تو بات بڑی غلط لگے گی، عجیب سی لگے گی۔ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں صبر کروں گا، وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اور میں آپ کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اب دیکھیے یہاں انشاءاللہ صبر کے ساتھ تو آ گیا، ولا عاصی لک امرا، آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، یہاں انشاءاللہ نہیں آیا ہے، اور اسی میں خلاف ورزی ہو گئی، یعنی یہ کہ انہوں نے جو حکم دیا تھا پھر اس کی وہ پابندی نہیں کر پائے۔ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، اس کے ساتھ اس کو جوڑ لیجئے جو اب پڑھا ہے اسی صورت میں، حضور سے کہا گیا تھا کبھی نہ یہ کہیے گا، یہاں بھی کہتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی، اب یہ حکم ہے ان کا، انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو، رہنا چاہتے ہو، فلا تسألنی عن شیء، تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے خود مت پوچھنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود اس کے بارے میں کوئی تذکرہ کروں، بس دیکھتے جاؤ جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے، دیکھتے رہو، آبزرو کرو، چپ رہو، خاموش رہو، میں جب مناسب سمجھوں گا جو اصل حکمت ہے ان چیزوں کی کہ جو تمہارے مشاہدے میں آئیں گی وہ میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے۔ فانطلقا، اب وہ دونوں چلے، گویا کہ حضرت موسیٰ نے وہ بات مان لی۔ حتی اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں، خرقہا، اب ان صاحب نے، یہ جو صاحب موسیٰ انہیں کہیں یا حضرت خضر کہیں، انہوں نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ قال خرقتہا لتغرق اہلہا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں خاموش رہنے والے تھے، اتنا غلط کام کر رہے ہو، تم ساری کشتی کو ڈبونا چاہتے ہو، کیا تم نے توڑ ڈالا ہے، پھاڑ دیا ہے اس کشتی کو تاکہ غرق کر دو اس کے اندر جو سوار ہیں ان سب کو؟ لقد جئت شیئا امرا، یہ تو آپ نے ایک بہت غلط کام کیا، بہت بھاری ایک جرم ہے جو آپ سے سرزد ہوا ہے۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ تو اصل بات سمجھ لیجئے وہ کیا ہے کہ دنیا میں جو ظاہر میں کوئی عمل ہو رہا ہوتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ کی کیا مشیت کام کر رہی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ بظاہر کوئی شے ہمارے لیے بری ہے، اس کے پیچھے کوئی خیر آ رہا ہے، ہم اس بری چیز کو برا سمجھ کر اور وہ ہم جو ہے نالا و شیون کا معاملہ اختیار کر لیتے ہیں۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یہ ہے اصل میں وہ بات کہ جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھی تھی۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو جبکہ حقیقت میں وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو، حقیقت میں تمہارے لیے وہ مضر ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، تو تفویض الامر ہونا چاہیے اللہ کی طرف، اے اللہ جو تجھے میرے لیے پسند ہے۔ لیکن یہ جو بھی فرشتے کر رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر بات ہے یہ بھی ہو سکتا ہے فرشتے ہوں یا اولیاء اللہ میں سے کسی کی روح ہے، تو جیسا کہ شاہ ولی اللہ کا قول میں نے آپ کو سنایا ہے کہ وہ بھی ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو ہے تنفیذ کرتے ہیں۔ تو یہ شرعی احکام نہیں ہے، یہ تکوینی احکام ہے۔ کسی کا بچہ جو ہے چھت کے اوپر سے گرا مر گیا، اب وہ تو چیخ رہا ہے، ماں بھی چیخ رہی ہے، بہن بھائی بھی چیخ رہے ہیں، اب کیا پتا کہ یہ بچہ جو ہے اگر بڑا ہو جاتا تو یہ ماں باپ کے لیے سوہان روح ہوتا، اللہ نے ان کے لیے خیر کیا ہے کہ اس بچے کو اس وقت لے لیا ہے، لیکن انہیں تو پتہ نہیں کہ آئندہ کیا ہونا تھا۔ تو ہم ظاہر کو دیکھ کر جو ہے گھبرا جاتے ہیں اور اس کو اپنے لیے برا سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، لیکن ہماری شارٹ سائٹڈنس ہے کہ جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو کسی اور رنگ میں لے رہے ہیں۔ اس کے لیے یہ تین واقعات ہیں کہ جو دکھائے گئے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، تو انہوں نے کہا